یہ آرڈر اور اس آرڈر سے اگر کچھ ثبوت نکل کے آتا ہے یا کچھ ثبوت بنایا جاتا ہے اس آرڈر کی بنیاد پر، تو یہ آرڈر ایک اپنے آپ میں ایک ایویڈنس جنریشن کا کام کرے گا۔ دیش کی سچائی سچ چھپنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح دیکھوں گا کہ یہ مقدمہ پینڈنگ ہے، سول سوٹ پینڈنگ ہے وارانسی کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی فیکٹ ہے کہ ایک 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ موجود ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کرتی ہے کہ یہ صرف ایک پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن جیسا ایک پروویژن ہے جس کو ایک بیسک فیچر آف کانسٹیٹیوشن جیسے مانا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 91 کا جو ایکٹ ہے وہ اس کے اندر اتنی زیادہ پختگی ہے جیسے سمویدھان میں جتنی پختگی ہے، اور وہ 91 کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی مقامات جس نوعیت میں تھے، جس کا وہ نیچر جیسا تھا، وہ اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی کوئی مسجد کو مندر نہیں بنایا جائے گا، مندر کو مسجد نہیں بنایا جائے گا۔ اب جب یہ لیگل پوزیشن ہے، اس لیگل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اگر آج کوئی عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ صاحب ہم اس کا سروے کروا رہے ہیں، اور اس سروے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ایک زمانے میں 200-300 سال پہلے مندر تھا یا مسجد تھا، تو یہ تو اس قانون کے ٹکراؤ میں ہے۔ اور یہ اس قانون کے ٹکراؤ میں ہی صرف نہیں ہے، یہ آرڈر اور اس آرڈر سے اگر کچھ ثبوت نکل کے آتا ہے یا کچھ ثبوت بنایا جاتا ہے اس آرڈر کی بنیاد پر، تو یہ آرڈر ایک اپنے آپ میں ایک ایویڈنس جنریشن کا کام کرے گا، اور اس کی بنیاد پر سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ ایک بہت ہی کوسچنیبل آرڈر ہے، اور اس آرڈر کا بہت فار ریچنگ ریمیفیکیشن ہونے والا ہے آن دا گراؤنڈ۔ بابری مسجد کے معاملے میں بھی 2003 کے آس پاس اف آئی ایم کریکٹ، الہ آباد ہائی کورٹ نے 3 ججوں کی بینچ نے وہاں پہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ایک ٹیم بنا دی۔ اس میں بھی اس کی کمیٹی میں اس میں مسلمان اور لیبر اسٹاف، ہندو مسلم مکس کر کے سب کر دیا، ایک رپورٹ دے دی انہوں نے۔ جب وہ رپورٹ دے دی، اس رپورٹ پہ پھر پولیٹکس شروع ہو گئی۔ پولیٹکس اتنی زیادہ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں یہ شور برپا کر دیا گیا کہ صاحب مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی، اس لیے اس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی فائنڈنگ دے دی کہ صاحب جو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جو رپورٹ ہے، اس کے بنیاد پر ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ مندر کو توڑ کے مسجد بنا دی گئی۔ اب جب یہ فائنڈنگ آ گئی اور اس پہ پوری پولیٹکس ہوئی، اس کو پورا پروجیکشن کیا گیا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ایگریسرز ہیں اور انہوں نے مندر توڑ کے مسجد بنایا وغیرہ وغیرہ۔ فائنلی جب سپریم کورٹ نے اس کو ایگزامن کیا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ صاحب مندر کو توڑ کے مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ وضاحت جو سپریم کورٹ کی آئی، اس سے پہلے کتنی پولیٹکس ہوئی اس پر، کتنا لوگوں نے اس کا تماشا بنایا، کتنا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کتنی اس سے دشمنی پھیلائی، کتنا کمیونل ہارمنی کو ڈسٹرب کیا، اس کا اندازہ لگانا بالکل ناممکن ہے۔ سوسائٹی میں جس طرح سے ہیٹ پھیلایا گیا اس سے، لیکن فائنلی سپریم کورٹ نے اس بات کی مہر لگائی کہ صاحب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں آج کے آرڈر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اسی طرح سے آگے بڑھنے والا ہے۔ 30 سال 35 سال 40 سال کے بعد کوئی عدالت یہ کہہ دے گی کہ صاحب یہ غلط ہوا، تو پھر اس وقت جو اس بیچ میں جو پوری پولیٹکس ہوگی، جو ہیٹ پھیلایا جائے گا، اس کی تو کوئی بھرپائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے بھی یہ آرڈر ایک اپنے آپ میں اچھا آرڈر ہے۔ 91 سے یہ ایکٹ اپنی جگہ تھا، کبھی یہ چیلنج نہیں کیا گیا۔ جب 2019 میں بابری مسجد کے ججمنٹ میں جب یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ ایک معمولی قانون نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو ایک سوشل ہارمنی، کمیونل ہارمنی کو پروموٹ کرتا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کا حصہ ہے، اس کے بعد کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ قانون غلط ہے۔
اور سپریم کورٹ نے پھر اس پر نوٹس ایشو کر دیا. بہرحال یہ قانون کو کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ قانون کو ختم کریے، کیونکہ یہ قانون کاشی وشوناتھ مندر اور متھرا کی مسجد ان سب معاملے میں راستے پر آ رہا ہے. تو ان کا ایک کلیئر اسٹینڈ ہے کہ اس قانون کو ہٹائیے، اور اس قانون کو ہٹانے کے بعد یہ مسجدوں پر ہم حملہ کریں گے. یہ ان کا پورا پلان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ سکسیڈ نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ نے چونکہ آلریڈی اس پر ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے تو یہ قانون رہے گا، اور اس قانون کے رہتے ہوئے یہ سب باتیں نہیں کی جا سکتی. ایک سوٹ فائل ہوا تھا، اور اس سوٹ میں جو مسجد کی کچھ زمین ہے اور مسجد کے کچھ پورشن ہے گیان واپی مسجد کے، ان سب کو کلیم کیا گیا ہے. تو اس سوٹ میں ایک درخواست لگائی گئی جو مسجد کی طرف سے کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ سوٹ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ 1947 کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جس کو 91 کا ایکٹ روک رہا ہے. بہرحال اس پر جو وہاں کے سول جج صاحب تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس پر اپلائی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تہخانے سے ریلیٹ کر رہا ہے، پیریفری سے ریلیٹ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ اس میں ریزنز دیے ہیں. اس کے بعد وہ معاملہ پہنچا ڈسٹرکٹ جج کے پاس. ڈسٹرکٹ جج نے بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور فائنلی مسجد کی طرف سے یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ کہنے الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ کہنے کے لیے پینڈنگ ہے کہ صاحب اس ایکٹ کی بنا پر یہ سوٹ آگے چل ہی نہیں سکتا، اور ہائی کورٹ کو اس پر فیصلہ دینا ہے کہ وہ سوٹ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے. تو آج پوزیشن یہ ہے کہ جو ایک قانونی پروسیس شروع کیا گیا ہے مندر کی طرف سے مسجد کے خلاف، وہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے، وہ الہ آباد ہائی کورٹ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اگر چل سکتا ہے تبھی اس میں آگے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. اس بیچ میں یہ فیصلہ آ جانا کہ صاحب ہم اس میں ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور اس کمیٹی میں جو ہے وہ فیصلہ وہ دیکھے گی، سروے کرے گی کہ صاحب اس کی نوعیت کیا تھی اور اس میں کیا ثبوت ہے، وہ میرے حساب سے ایک بہت ہی غیر مناسب